ابھی پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی طرف سے ایک نعرہ سامنے آیا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے مرزا صاحب نے اس نعرے کو اہل سنت کے عقائد سے 100% متضاد قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعرہ ہے یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ پہلے تو میں یہاں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ ایک منصف مزاج مبلغ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ٹاپک کو پازیٹیولی ایڈریس کر دوں۔ منصف مزاج مبلغ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے۔ جبکہ ہم پیچھے ایک کلپ اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا عنوان یہ تھا کہ علماء یہود کا کردار کس کا۔ مرزا صاحب جتنے بھی علماء ہیں سوائے ان کے سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار علماء یہود کا کردار ہے۔ سب کے سب قرآن و سنت میں ڈنڈی مارتے ہیں، سب کے سب تعریف کرتے ہیں، سب کے سب جھوٹ بولتے ہیں، سب کے سب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ان کی تقریباً ہر تقریر میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بتایا تھا کہ علماء یہود کا کردار، یہ تانا جو مرزا صاحب دوسرے علماء کو دیتے ہیں، خود ان کا کردار کیا ہے۔ تو ان کے منصف مزاج ہونے کے حوالے سے ہمارا وہ کلپ کہ علماء یہود کا کردار کس کا، آپ ضرور سنیے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہم نے دے دیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا مرزا صاحب واقعی منصف مزاج مبلغ ہیں یا پھر یہ ان کے دوسرے بہت سے دعووں کی طرح یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نعرہ ہے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ اب دیکھیں مرزا صاحب کا علمی لیول، ان کی ذہنی پستی دیکھیں کہ بے گناہ کا لفظ دیکھ کر انہوں نے فوراً اس کو توہین مصطفیٰ قرار دے دیا کہ بے گناہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی معصوم عن الخطا۔ حالانکہ سیاق کو دیکھنا چاہیے کہ سیاق و سباق کیا ہے، کہنے والا اس کی کیا مراد ہے۔ اگر اسی طرح ہی مرزا صاحب کے فتوے چلتے رہے تو ہر عدالت توہین مصطفیٰ کی مرتکب قرار پائے گی، کیونکہ ایک عدالت میں کیس چلتا ہے، ایک دعویٰ کسی شخص کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ جرم ہے، وہ عدالت دلائل و شواہد دیکھنے کے بعد اس کو بے گناہ قرار دے کر بری قرار دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا اور اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ تو عدالت جب کسی شخص کو بے گناہ کہتی ہے تو وہ کیا اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف فیصلہ کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کا خوف کریں مرزا صاحب، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پبلک گھاس نہیں کھاتی، واقعی کچھ پبلک تو گھاس کھا جاتی ہے آپ سے، ساری پبلک گھاس نہیں کھاتی۔ اب بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو وساوس ہیں ان سے باہر آ رہے ہیں، اور خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے عقائد کی اصلاح ہو گئی۔ بے گناہ کا معنی کیا یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کا دعویٰ یہ ہے دعوت اسلامی والوں کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح دعوت اسلامی والوں سے کہ ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے۔ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے معصوم عن الخطا ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو پھر اس نعرے کا معنی اور ہے مرزا صاحب، جس طرح ایک عدالت ایک ملزم کو بری کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ بے گناہ ہے، اس وقت اہل سنت کے بنیادی عقائد پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہوتا۔ اصل میں مراد یہ ہوتی ہے کہ جس گناہ کا الزام لگایا گیا ہے اس سے یہ بری ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گناہ کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف احتجاج کر کے ان کی مخالفت کر کے گناہ کیا ہے۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی خطا اجتہادی تھی، لہٰذا خطا اجتہادی پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم ایک ثواب دیتا ہے۔
تو جس خطا پر ثواب ملے وہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں کہا جاتا، تو اس لحاظ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں، ان پر گناہ گار ہونے کا الزام جھوٹا ہے، لہٰذا ان کو بے گناہ کہنا یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے بالکل خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نعرے کو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف کہنا یہ خود بے وقوفی ہے اور خود عقل کی توہین ہے۔ ہر پڑھا لکھا شخص فوراً اس بات کو بھانپ جائے گا کہ مرزا صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ اردو زبان بھی نہیں سمجھتے، اس کے محاورے بھی نہیں سمجھتے، اور آپ پھر جا کر اعتراض کرتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کے شعروں پر کہ یہ علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے، جبکہ خود اپنی عقل کا آپ حساب لگائیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو آپ سمجھ نہیں سکے۔ اب میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے ہیں، محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، آپ کو کہے کہ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی بات ہے، قائد اعظم کہنا، سب سے بڑے قائد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ بات بے وقوفی پر مبنی ہے۔ محمد علی جناح کو کوئی بھی مذہبی قائد، مذہبی رہنما نہیں کہتا ہے، وہ ایک سیاسی رہنما تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، تو اس لحاظ سے ان کو قائد اعظم کہا گیا کہ تحریک پاکستان کے جو قائدین تھے ان میں سے سب سے بڑے تھے وہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں، تو قائد اعظم کوئی کہے تو اس پر کوئی فتویٰ لگا دے کہ توہین مصطفیٰ کر رہا ہے معاذ اللہ، تو یہ عقلی پستی کی دلیل ہے، یہ کوئی علمی مارکہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو نعرہ ہے بے گناہ بے خطا مصطفیٰ آپ نے کہا کہ ایسے ہونا چاہیے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، یہ بالکل صحیح نعرہ ہے۔ جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناموس کے درپے ہو گئے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو باغی قرار دیتے ہیں، ان کو بدعتی کہتے ہیں معاذ اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، یہ اس کی نفی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گناہ سے بری ہیں، اس معاملے میں وہ گناہ گار نہیں ہوئے، یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو یہ نعرہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% مطابق ہے، مخالف نہیں ہے۔ اور اسی طرح بے خطا انہوں نے جو کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، میں عرض کر چکا ہوں، بے خطا کا مطلب یہ ہے کہ خطائے معصیت جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط ہیں بالکل۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا جو تھی وہ اجتہادی تھی، خطائے معصیت نہیں تھی۔ جس طرح مرزا صاحب آپ کہتے ہیں یا آپ کے گروہ کے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ایک ڈھونگ رچایا تھا قصاص عثمان کا مطالبہ کر کے، ان کی مراد کوئی اور تھی، ان کی نیت میں فطور تھا معاذ اللہ، یہ کہنا یہ غلط ہے، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ بے خطا ہیں، ان کی خطا معصیت والی خطا نہیں تھی، تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ تو اس نعرے کو انہوں نے جوڑ کر ایسے کہا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اس نعرے میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل، یہ اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% مطابق ہے۔ آپ کی بات بالکل غلط ہے، آپ نے اس نعرے پہ جو لے دے کی ہے اور اتنا سطحی اعتراض آپ نے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر شخص ہماری یہ گزارشات سننے کے بعد آپ کی علمی لیول اور آپ کی عقلی پستی جو ہے اس پر وہ ضرور پریشان ہوگا کہ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات تھی کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ یہ نعرہ درست ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ نعرہ بالکل درست ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ لوگ ایسے نعرے ایجاد کر کے انٹرنیشنل سازش کو پروان چڑھا رہے ہیں۔